ناظرین، آپ سب کو انجیلی میڈیا کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، انجیلی میڈیا آپ کے لیے ہمیشہ تعلیمی، معلوماتی، تاریخی اور دینی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتا ہے۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے انسانی حقوق کا عالمی منشور۔ انسانی حقوق کا عالمی منشور یہ وہ دستاویز ہے جس کو اقوام متحدہ نے 10 دسمبر 1948 میں اپنی قرارداد نمبر 217 کے تحت پاس کیا تھا۔ اقوام متحدہ ایک ایسا ادارہ ہے جو معرض وجود میں آیا دوسری جنگ عظیم کے بعد، اور ہمارے جو دنیا کے اس وقت بڑے رہنما تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ جنگ و جدل سے آزاد دنیا کی بنیاد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا ادارہ بنایا جائے جس میں اقوام کی، ممالک کی اور خاص طور پر انسانوں کی زندگی کا احترام کیا جائے، ان کے حقوق کی پاسداری کی جائے۔ اقوام متحدہ بطور ایک ادارہ 24 اکتوبر 1945 معرض وجود میں آیا، اور یہ ادارہ بنانے، تنظیم سازی کا کام جو ہے یہ سان فرانسسکو، کیلیفورنیا، USA میں ہوا۔ لہٰذا 24 اکتوبر 1945 کے بعد وہ تمام ممالک جو اقوام متحدہ کے ممبر تھے، انہوں نے یہ مل کر طے کیا کہ ہم اس دنیا کو بہتر بنائیں گے، یعنی کہ اس دنیا کے لیے ایسے لائحہ عمل تیار کریں گے، ایسے خطوط رہنما تیار کریں گے جن کے تحت اس دنیا کو محفوظ تر اور لوگوں کے لیے بہتر رہائش کا بنائی جا سکے۔ انہی جذبات کے تحت اقوام متحدہ کا اجلاس جب 10 دسمبر 1948 کو منعقد ہوا تو یہ اجلاس فرانس کے پیرس شہر میں اور پیلس ڈی شالوٹ ہوٹل میں منعقد کیا گیا۔ اس وقت اقوام متحدہ کے کل 58 ممبرز تھے۔ 58 countries were members of the United Nations، اور اس میٹنگ میں جو قرارداد پیش کی گئی اس کا نمبر 217 ہے، اور اس قرارداد کے تحت، قرارداد نمبر 217 کے تحت ایک ایسا منشور پیش کیا گیا جسے تاریخ میں اور قانون کی دنیا میں انسانی حقوق کا عالمی منشور کہتے ہیں، دی یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس۔ اس وقت جب اس پر ووٹنگ کی گئی تو 58 میں سے 48 ممالک ایسے تھے جنہوں نے اسے قبول کیا اور اسے منظور کیا، اور اس کو قبول کرنے کے بعد اس کے متن پر اپنے دستخط کیے، یعنی کہ انہوں نے اس بات کو گواہی کے لیے، ریکارڈ کے لیے پیش کر دیا کہ ہم سب اس منشور میں کی گئی باتیں، اس کے ابتدائیے کے ساتھ، اس کی تمہید کے ساتھ، اس میں جو دفعات ہیں 30 دفعات، ان سب پر اتفاق کرتے ہیں۔ وہ 48 ملک جنہوں نے اس کی 30 دفعات پر یعنی کہ مکمل ڈاکیومنٹ پر سائن کیے، ان کے نام یہ ہیں: افغانستان، ارجنٹینا، آسٹریلیا، بیلجیم، بولیویا، برازیل، برما، کینیڈا، چلی، چائنا، کولمبیا، کوسٹاریکا، کیوبا، ڈنمارک، ڈومینیکن ریپبلک، ایکواڈور، ایجپٹ، السلواڈور، ایتھیوپیا، فرانس، گریس، گواٹمالا، ہیٹی، آئس لینڈ، انڈیا، ایران، عراق، لیبنان، لائبیریا، لگزمبرگ، میکسیکو، نیدرلینڈز، نیوزی لینڈ، نکراگوا، ناروے، پیراگوئے، پاناما، پیرو، فلیپینز، سیام، سویڈن، ترکی، یونائیٹڈ کنگڈم، یونائیٹڈ اسٹیٹس، اروگوائے، وینیزویلا اور پاکستان۔ پاکستان کا نام میں نے سب سے بعد میں اس لیے لیا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ پاکستان بطور ایک مملکت یونائیٹڈ نیشنز کا ممبر ہوتے ہوئے اس عالمی منشور پر دستخط کر چکا ہے 1948 کی بات۔ پاکستان is a signatory to this Universal Declaration of Human Rights۔ اب یہ ہیومن رائٹس کی جو ڈیکلیریشن ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یا جن ممالک نے اس دستاویز پر دستخط کیے ہیں وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہر شخص آزاد پیدا ہوتا ہے اور اس کی قدر و عزت اور حقوق بلا امتیاز قوم، بلا امتیاز جائے رہائش، بلا امتیاز تذکیر و تانیث، بلا امتیاز قومی یا نسلی ابتدا
بلا امتیاز رنگ، بلا امتیاز مذہب، بلا امتیاز زبان یا کسی بھی اور تفریقی خاصیت کے باقی سب انسانوں کے برابر ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ہر انسان، یہ تمام باتیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کے امتیاز کیے بغیر عزت نفس، قدر و منزلت اور اپنی آزادی کے حق سے سب برابر ہوتے ہیں، کوئی شخص غلام پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ ڈاکیومنٹ جو ہے انسانی حقوق کا عالمی منشور، یہ بنیادی حقوق اور بنیادی آزادیوں کو یقینی بنانے کا ایک اوزار ہے، ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے یہ بات یقینی بنائی جائے گی کہ مختلف اقوام کے لوگ برابر کی سطح پر ان سے سلوک کیا جاتا ہے۔ کل 58 ممالک تھے، جن میں سے 48 ممالک جن کا میں نے ذکر کیا ہے، میں نے نام پڑھ کے آپ کو سنائے ہیں، انہوں نے اس پر دستخط کیے تھے۔ 8 ممالک نے اس منشور پر دستخط نہیں کیے تھے، ان کے نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ ہیں ساؤتھ افریقہ، چیکوسلوواکیا، پولینڈ، سوویت یونین یعنی رشیا، یوکرین SSR، بیلاروسا SSR، یوگوسلاویا اور سعودی عربیہ۔ انہوں نے دستخط نہیں کیے تھے، اور 2 ایسے ممالک تھے جنہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، ہنڈوراس اور یمن۔ دیکھیں اس ڈاکیومنٹ کے مطابق یہ بات ان ممالک پر صادر آتی ہے، اور وہ اس بات کے پابند تھے کہ جو کچھ اس ڈاکیومنٹ میں، اس دستاویز میں موجود ہے، وہ اس کی پابندی کریں، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل بھی کریں۔ اس منشور کے ابتدائیے میں لکھا گیا ہے، اور یہ بات میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 10 دسمبر 1948 کو انسانی حقوق کا عالمی منشور منظور کر کے اس کا اعلان عام کیا۔ اگلے صفحات پر اس منشور کا مکمل متن درج ہے۔ اس تاریخی کارنامے کے بعد اسمبلی نے اپنے تمام ممبر ممالک پر زور دیا کہ وہ بھی اپنے اپنے ہاں اس کا اعلان عام کریں اور اس کی نشر و اشاعت میں حصہ لیں، مثلا یہ کہ اسے نمایاں مقامات پر آویزاں کیا جائے، اور خاص طور پر اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں اسے پڑھ کر سنایا جائے اور اس کی تفصیلات واضح کی جائیں، اور اس ضمن میں کسی ملک یا علاقے کی سیاسی حیثیت کے لحاظ سے کوئی امتیاز نہ برتا جائے۔ یعنی باقی 47 ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی اس بات کا پابند ہے کہ وہ انسانی حقوق کے اس عالمی منشور کو اپنے اسکولوں میں پڑھائے یا پڑھ کر انہیں بچوں کو بتایا جائے، تاکہ سب کو آگہی ہو۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس دستاویز کے آخری مستند متن کہ محکمہ اطلاعات عامہ اقوام متحدہ نیو یارک انسانی حقوق کے عالمی منشور کی تمہید کو بھی سن لیں۔ اس منشور کی تمہید میں لکھا گیا ہے، چونکہ ہر انسان کی ذاتی عزت اور حرمت اور انسانوں کے مساوی اور ناقابل انتقال حقوق کو تسلیم کرنا دنیا میں آزادی، انصاف اور امن کی بنیاد ہے۔ چونکہ انسانی حقوق سے لاپرواہی اور ان کی بے حرمتی اکثر ایسے وحشیانہ افعال کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے جن سے انسانیت کے ضمیر کو سخت صدمے پہنچے ہیں، اور عام انسانوں کی بلند ترین آرزو یہ رہی ہے کہ ایسی دنیا وجود میں آئے جس میں تمام انسانوں کو اپنی بات کہنے اور اپنے عقیدے پر قائم رہنے کی آزادی حاصل ہو، اور خوف اور احتیاج سے محفوظ رہیں۔ چونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ انسانی حقوق کو قانون کی علمداری کے ذریعے محفوظ رکھا جائے۔ اگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ انسان عاجز آ کر جبر اور استبداد کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور ہوں، چونکہ یہ ضروری ہے کہ قوموں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو بڑھایا جائے، چونکہ اقوام متحدہ کی ممبر قوموں نے اپنے چارٹر میں بنیادی انسانی حقوق، انسانی شخصیت کی حرمت اور قدر اور مردوں اور عورتوں کے مساوی حقوق کے بارے میں اپنے عقیدے کی دوبارہ تصدیق کر دی ہے، اور وسیع تر آزادی کی فضا میں
معاشرتی ترقی کو تقویت دینے اور معیار زندگی کو بلند کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، چونکہ ممبر ملکوں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے اشتراک عمل سے ساری دنیا میں اصولاً اور عملاً انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا زیادہ سے زیادہ احترام کریں گے اور کرائیں گے، چونکہ اس عہد کی تکمیل کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ ان حقوق اور آزادیوں کی نوعیت کو سب سمجھ سکیں۔ لہذا جنرل اسمبلی اعلان کرتی ہے کہ انسانی حقوق کا یہ عالمی منشور تمام اقوام کے واسطے حصول مقصد کا مشترک معیار ہوگا، تاکہ ہر فرد اور ہر معاشرے کا ہر ادارہ اس منشور کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہوئے تعلیم اور تبلیغ کے ذریعے ان حقوق اور آزادیوں کا احترام پیدا کرے اور انہیں قومی اور بین الاقوامی کارروائیوں کے ذریعے ممبر ملکوں میں اور ان قوموں میں جو ممبر ملکوں کے ماتحت ہوں منوانے کے لیے بتدریج کوشش کر سکے۔ یہ ابتدائیہ تھا، اس کے بعد میں نے تمہید پڑھی۔ یہ سارے ڈاکیومنٹس جو ہے یہ اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پر، UN کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ یہ ڈاکیومنٹس ان کے دفاتر میں موجود ہے، اور اس منشور کے بڑے بڑے پوسٹر جو مختلف زبانوں میں موجود ہیں، اردو زبان میں بھی موجود ہے، وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو آگہی ہو کہ یہ عالمی منشور کیا ہے۔ اس عالمی منشور کی کل 30 دفعات ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا، لیکن وہ اس چارٹر کا حصہ ہے۔ انسانی حقوق کا عالمی منشور دراصل 30 دفعات کا ایک مجموعہ ہے، اور اس میں انسانی حقوق کے ہر زاویے پر بات کی گئی ہے، لہٰذا یہ ایک مکمل ڈاکیومنٹ ہے۔ اسی لیے اقوام متحدہ ممبر ممالک نے جب اس پر سائن کیے، دستخط کیے، تو ان کو یہ بات سمجھائی گئی اور انہوں نے یہ بات سمجھی کہ ہم اس دنیا کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ پاکستان بھی اس کا سگنیٹوری ہے، لہٰذا دوسرے 47 ممالک کے ساتھ پاکستان پر بھی یہ بات عائد ہوتی ہے کہ ہم اس منشور کو اور اس کی 30 دفعات کو، اس کی تمہید کو، اس کے ابتدائیے کو پاکستان میں عام کریں، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ جب ہم UNO یا دنیا کے کسی بھی ادارے کے ساتھ کوئی معاہدے کرتے ہیں تو اس معاہدے سے جو ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اور ہمیں وہ ذمہ داریاں نبھانی چاہیے۔ دیکھیں، ہم مسیحیت میں جب بھی حقوق کا اور ذمہ داریوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری ہمیشہ توجہ بائبل مقدس کی طرف جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا پر تھے تو انہوں نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ وہ تمام حقوق جو ان پر ہے انہیں پورا کریں اور وہ تمام ذمہ داریاں پوری کریں۔ آپ نے فرمایا کہ جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، اور اسی طرح سے آپ نے ایک ایسا قانون دیا، ایک ایسا اصول دیا جسے علم و ادب کی دنیا میں دی گولڈن رول کہتے ہیں، سنہری اصول۔ اگر ہم وہ ایک اصول اپنا لیں تو اس میں یہ 30 دفعات جو عالمی منشور میں ہیں وہ سب کی سب خود بخود پوری ہو جائیں گی، اور وہ اصول بائبل مقدس میں موجود ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کلام کر رہے تھے اور آپ نے فرمایا، یہ بات متی رسول کی انجیل 7 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھی ہے، پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ کرو۔ توریت ہمیں سکھاتی ہے کہ لوگوں سے بھلائی کرو، انبیاء ہمیں سکھاتے ہیں کہ لوگوں سے بھلائی کرو، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان تمام بھلائی کرنے کی تعلیم کو انسان کے اپنے شعور کے اوپر اس طرح سے ڈال دیا کہ تم اپنے آپ میں سوچو، تم کیا چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کریں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی تعلیمی، جسمانی، روحانی، سماجی ضروریات پوری کی جائے، اس کے مال و اسباب کو غصب نہ کیا جائے، اس کو کسی طریقے سے تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ لہٰذا خداوند یسوع مسیح نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا نچوڑ یہ نکالا، آئے انسانوں سنو، پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ، جیسے تم چاہتے ہو لوگ تمہارے بچوں کو ٹریٹ کریں، بیٹے بیٹیوں کو
ٹریٹ کرے تم بھی ان کے ساتھ ویسا. یہ اخلاقی ذمہ داری خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں پر اتنے خوبصورت الفاظ میں بیان کر دی کہ دیکھو دنیا کو بہتر جگہ بنانا ہے. اور یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے عالمی منشور برائے انسانی حقوق کا، ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ دنیا کو جنگ و جدل سے محفوظ کیا جائے. دنیا میں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ جنگ کرنے پر آمادہ ہو جائیں. لہٰذا تمام لوگوں کے حقوق ان کو دیے جائیں. کیسے دیے جائیں؟ اور وہ ایک منشور تیار کیا گیا کہ یہ 30 دفعات ایسی ہیں اگر ہم ان پر عمل کریں تو لوگ سمجھیں گے کہ ان کی آزادیاں اور ان کے حقوق انہیں مل رہے ہیں، لہٰذا یہ دنیا ایک بہتر جگہ بن جائے گی. 30 دفعات کو یاد کرنا شاید مشکل ہو، لیکن یہ ایک اصول اگر ہم سمجھ جائیں کہ دوسروں کے ساتھ بالکل وہی سلوک کرو جو تم چاہتے ہو دوسرے لوگ تمہارے ساتھ کریں. عدل ہو، یہ دنیا جنگ و جدل سے بچی رہے، ہمارے معاشرے خوشحال ہوں. پاکستان اور باقی 47 ممالک نے 10 دسمبر 1948 کو فرانس پیرس کے ایک ہوٹل میں بیٹھ کر اس بات پر دستخط کیے تھے کہ ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں اور اس کا متن جو ہے ہم وہ اسکولوں تک، لائبریریوں تک اور عام لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ یہ دنیا بہتر جگہ بن سکے اور یہاں پر کوئی یہ نہ محسوس کرے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے حقوق، اس کی آزادیوں کو سلب کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بائبل مقدس کا یہ گولڈن رول جو ہے، سنہری اصول، کہ جیسا تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کریں تم ان کے ساتھ ویسا ہی کرو. یہ بات خداوند یسوع مسیح نے فرمائی اور پھر کہا کہ دراصل توریت اور نبیوں کی یہی تعلیم تھی، لیکن انہوں نے ان الفاظ میں نہیں کہا جن الفاظ میں خداوند یسوع مسیح نے کہا. بہت ہی خوبصورت بات، جیسا کہ تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا کرو. ذرا سوچئے اگر کسی بھی معاشرے میں لوگ اس تعلیم پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اس معاشرے کا کس قدر خوبصورت کردار ہوگا اور وہاں پر کیسی خوش آئند تبدیلیاں آئیں گی. انہی خیالات کے ساتھ میں آپ سے آج کے اس ویڈیو کے اختتام پر اجازت چاہتا ہوں. انجیلی میڈیا کو دیکھنے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھتے رہیے انجیلی میڈیا، اور ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں. شکریہ. گاڈ بلیس یو.